الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل میری زیارت کرتی وہ میرے تو یہ بشارت میں دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے رکھی ہے. ہم نے آقا کو دیکھا نہیں لیکن آقا کی محبت ہم پر نشاور ہو رہی ہے. آپ ہم سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کی بات ہے. ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ کوئی مسلمان میرے ملک میں نہ رہے. اگر کوئی رہے گا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گا یا اسے قتل کر دوں گا. ایک عمومی اعلان ہو گیا کہ کوئی میرے ملک میں نہ رہے. تو ملک میں سب کے سب کافر اور مشرک. 7 نوجوان ایسے تھے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم تو بھائی جئیں گے تو ایمان پر، مریں گے تو ایمان پر. ہم تو ایمان قربان کرنے کے لیے نہیں لوگوں کے سامنے جھکے. ہم تو ایک اللہ پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے. اور ساتھوں کے ساتھ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. بادشاہ نے انہیں گرفتار کرایا، پکڑوا لیا. پتہ چلا کہ وہ تو معزز گھرانوں کے بچے ہیں. ان کے بڑے جو ہیں وہ وزراء ہیں، وزراء کے بڑے گھرانوں کے بچے ہیں. اب ایک دم بڑے گھرانوں کے بچوں میں ایک دم تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اس لیے بادشاہ نے ان کے ماں باپ کو بھی بلایا اور بچوں کو چیلنج دیا کہ اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا اور ایمان سے نہیں پھرے اور ہمارے دین اور مذہب میں نہیں آئے تو تم سب کو مروا لیا جائے گا. اور وزراء بھی کان کھول کر سن لیں، پورا خاندان ان کے ساتھ اگر کوئی حمایت پہ کھڑا ہوا تو اسے ہی مروا لیں گے. اب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ہماری وجہ سے ہمارا خاندان ہی مارا جا سکتا. اس لیے 7 نوجوان بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے اور چلے گئے، نکل گئے، ملک چھوڑ دیا کہ ہم اس ملک میں رہنے کے لیے جہاں اللہ کا نام نہیں رہ سکتے ہیں. اور نکل کے چلتے رہے. ایک پہاڑ آیا، اس پہاڑ میں ایک کھو تھی. اس کھو میں جا کر کے لوگ لیٹ گئے. ادھر لیٹے ہیں، ادھر انہیں نیند آ گئی. تھکے ہوئے تھے، سو گئے. اور اتنا سوئے کہ 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال کے بعد اٹھے. اب انہیں بھوک محسوس ہوئی.
تو آپس میں کہنے لگے کہ کوئی بندہ جاوے بڑی ہوشیاری سے، بڑی نرمی سے سودا لے کے آ جاوے، کسی کے بھیڑے نہ، اور اپنی پہچان بھی چھپا کے رکھے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ بڑی نرمی سے بات چیت کرے دکاندار سے، اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ ہم ہیں کہاں۔ چنانچہ ان میں سے ایک بندہ گیا، ہونے والے تھوڑا سا رہنے کے بعد کو بیٹھ جانا، کیوں کرنا لے، اب کو دوسرا کہہ دے گا پھر پھر کھڑا ہو کرے گی، پاگل ہے ابھی ڈبے اڑ گئے، اب دوسرا کہہ دے کوئی اور کہہ دو بھائی اسے کھڑے ہوتا رہے گا، تو سیدان کیسے کرتے رہے چلو۔ تو کچھ نہیں، آواز تو جا رہی، آواز آ رہی نہیں بھائی، بس ٹھیک ہے چل آج وہاں بھی جا رہی ہے، ایسا نہیں جب پوچھ کر گھر والی آواز آ رہی نہیں، اوپر بھی جا رہی ہے، اچھا۔ تو یہ نوجوان، انہوں نے جب آنکھ کھلی تو 309 سال کے بعد آنکھ کھلی، اب انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جاوے اور کچھ کھانا لے آوے، بھوک لگ رہی، اور کسی سے لڑے نا لے کے آوے کھانا، اور اس انداز سے کوئی پہچان بھی نہ لے، اگر پہچان لیا تو پھر بادشاہ گرفتار کر لے گا، ہمیں مروا دے گا۔ چنانچہ یہ بندہ گیا، سامان لے لیا، اور سامان لینے کے بعد جو ہے، سامان لینے کے بعد جب اس نے پیسہ دیا، سکہ دیا، تو سکہ جو ہے تو 300 سال پرانا سکہ اب یہاں پکڑا گیا، یہ سکہ کہاں سے لایا؟ بیٹھے میرا ہے تو کل ہی تو گیا میں یہاں سے، اگر نہیں 300 سال پرانا سکہ اب کا سکہ ہے، ایک دم لوگوں میں چرچا ہوا۔ اب یہ تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ بندے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا تھا، وہ بادشاہ نے ان کے نام کے وارنٹ جاری کر دیے تھے، اور لکھ کر لگا دیا تھا کہ یہ جہاں کہیں ملے انہیں مار دیا جائے، جہاں کہیں ملے انہیں مار دیا جائے، دہشت گرد ہیں، انہیں دہشت گرد کر دیں۔ ہوا یہ کہ یہ تو اللہ سے کہہ کے لیٹ گئے، جا کے سو گئے، اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، اور ہمارے لیے آپ رشد و ہدایت کا ماحول بنا دیں، یعنی پورے ملک کی کایا آپ پلٹ دیں، آپ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، آپ کے انگلیوں کے بیچ میں دل ہیں، آپ جدھر چاہیں دل پلٹ دیں۔ 300 سال بعد جب یہ اٹھے ہیں تو پورا ملک مسلمان ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس ماحول میں اسلام نہیں چھوڑا، جو کر سکتے تھے کیا، یہ کیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم شہر سے نکل جائیں گے، جنگل میں چلے جائیں گے، پتے وتے کھا کے گزارے کر لیں گے، لیکن ایمان نہیں چھوڑنے گے۔ ان کی اس قربانی کی برکت سے اللہ نے پورے ملک کو مسلمان بنا دیا۔ اب ان کے نام لٹکے ہوئے تھے، وہاں نہیں تھے کہ جب دہشت گردیں پکڑ کے مار دیا جائے، اب ان کے نام جو لکھے ہوئے تھے وہ تھے گیسٹ ہاؤس میں، کہ یہ معزز لوگ ہیں، جب بھی آئے انہیں یہاں ٹھہرایا جائے، عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ پھر ان کی عزت اور وقار کیا گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم شہر میں رہنا نہیں چاہتے، بس ہم تو یہیں۔ بادشاہ اعزاز کے ساتھ آیا، سلام کیا، پھر وہاں مسجد بنی اور یہ لوگ پھر سو گئے۔ تو آج بھی جب ایمان پر جمتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آج چاروں طرف فتنے کیسے ہیں بھائی؟ ایمان چھیننے ہی کے لیے تو سارے فتنے ہو رہے ہیں، یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ کرونا سب کیا چیزیں ہیں، یہ سب وہی ہیں کہ اللہ سے اور ایمان کا رشتہ توڑنے کے لیے ہیں، اور انسانیت کو کچلنا، درندگی پیدا کرنا۔ بھئی اللہ نے دلوں میں ہمدردی رکھی ہے، بس میں ایک بچہ روتا ہے تو پوری بس بے چین ہو جائے، اور ماں سے کہے کہ بچہ کیوں رو رہا، کوئی اسے بسکٹ دینا چاہے، کوئی ٹافی دینا چاہے، چاہے ہندو کا چاہے مسلمان کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دل میں ہمدردی رکھی ہے۔ اس کو کسی نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرلوبیاں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے فرشتوں کی کوئی کم نہیں ہے تعداد، لیکن درد دل تو فرشتوں میں نہیں ہے، درد دل تو انسان کے اندر ہے، درد دل۔ اب شیطانوں نے، دجالوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ اس انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اندر سے درد دل نکال لیا جائے، انسانیت چھین لی جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اگر ماں کو چھینک آ گئی، بیٹا دور کھڑا ہو گیا، کرونا ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی۔ ماں، بیٹا مر رہا ہے، ماں شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ماں مر رہی ہے، بیٹے قریب جانے کو تیار نہیں، اور اگر کوئی چاہ بھی رہا ہے تو وہ زبردستی کرینوں سے دھکیل دی، اور اشارات دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی لگا سکتے، چھو بھی نہیں سکتے۔ کیا چیز ہے یہ؟ انسانیت کو کچلنا، درندگی پیدا کرنا، یہ دجالوں کی چالیں ہیں۔ ہمیں ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان پر جمنا ہے کہ کیسے بھی حالات آ جائیں ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، ایمان قربان نہیں کریں گے۔ ہم جئیں گے تو اللہ کے نبی کے غلام بن کر جئیں گے، مریں گے تو اسلام پر مریں گے۔ اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کوئی بٹا نہیں سکتا ہے، نہ قرآن میں کوئی تحریف کر سکے۔ پتہ نہیں کتنے رضوے پیدا ہوئے، ایسے مردود پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے دلوں میں طے کر لیا کہ ہمیں جینا ہے اسلام پر، مرنا ہے اسلام پر، تو دنیا میں کوئی طاقت ہمیں کچل نہیں سکتی ہے۔ وہ نوجوان تھے، پورا ملک مخالف تھا، پورا ملک کافر تھا، لیکن حوصلہ کر لیا، پورے ملک سے ٹکرا گئے۔ ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے، اللہ نے پورے ملک کو مسلمان بنا دیا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی طاقت بہت کمزور ہے، نہیں، آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی اپنی مدد اور نصرتوں کے ساتھ تیار ہے۔ بس ہمیں حوصلہ کرنا ہے، اسلام پر جمنے کا حوصلہ کرنا ہے، دین پر جمنے کا حوصلہ کرنا ہے۔ ہمیں طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ نیکی بھری زندگی گزاریں گے اور پیارے آقا کی غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لیں۔ چونکہ 11 بج چکے ہیں اور آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، عشاء کے بعد سے بیٹھے ہیں، بلکہ مغرب کے بعد سے بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا۔ اب ہم توبہ کے کلمات کہہ لیں، تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بیٹھ کر دعا کریں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا جانے میں ہو گیا ہو، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت اور جماؤ عطا فرما۔ ان الفاظ کو کہنے سے ہم آج تک کی زندگی سے توبہ طائب ہو گئے۔ آگے نیکی بھری زندگی گزارنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو اس کی کوشش کریں کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کرنا چاہیں تو ہمیں نیت کرنی پڑے گی، تھوڑا دھیان کرنا پڑے گا، اور زندگی میں سنت کا نور آئے گا، اور جب سنت کا نور آئے گا تو اللہ عزتیں دے گا، اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، اور جو نبی کی بات مان کے آپ کے طریقے میں چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اس لیے کسی نے کہا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں اللہ کا بھی نہیں۔ تو پہنا کام ہے اتباع سنت۔ جیسے لباس پہننا ہے، ہمیں پہننا ہی ہے تو پہلے داہنی آستین میں پہن لو، داہنی ٹانگ میں پہن لو، داہنے پیر میں جوتا موزہ پہن لو، سینے میں، سنت ادا ہو گئی۔ اتارنا ہے تو الٹے سے اتار دو، سنت ادا ہو گئی۔ کچھ خرچ ہوا اس میں بھائی، پہننا تھا، یہ الٹپ بھی پہننا ہی تھا، اور ہم نے نبی کے طریقے پر پہن لیا،
سنت کا نور زندگی میں آ گیا. گھر میں ہمیں داخل ہونا ہے تو یہ تھوڑی باہر ٹہلتے رہیں گے، گھر میں بھی جائیں گے. گھر میں ایک تو ایک الٹپ چلے گئے اور ایک ہم سیدھے قدم سے داخل ہوں کہ ہمارے نبی گھر میں جب آتے تھے تو سیدھے قدم سے سلام کر کے مسکراتے ہوئے آتے تھے. اگر ہم سیدھے پیر سے داخل ہوں گے سلام کر کے مسکراتے ہوئے تو جب تک گھر میں ہے سنت کا نور ہمارے ساتھ، نکلے تو ہم باہر قدم سے نکلیں. کچن میں، برآمدے میں، کمرے میں، اچھی جگہ، مصلے پہ، جہاں بھی قدم بڑھائیں داہنا اور نکلے تو باہر. ہو گیا سنت کا. رات کو لیٹیں تو پہلے داہنی کروٹ لیٹ جائیں، بعد میں کوئی بھی کروٹ ہو جائے. اس میں کوئی پریشانی بھائی؟ زندگی رات بھر سنت کی نورانیت اترتی رہے گی. اور ہمیں پانی پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں دیکھ کے بیٹھ کے سر ڈھانک کے بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیں، سنت ادا ہو گئی. اگر ہمیں اچھی چیزوں کا لین دین کرنا ہے تو کون سے ہاتھ سے کرنا اچھی چیزوں کا لین دین؟ دودھ کون سے ہاتھ سے دینا؟ پانی کون سے ہاتھ سے دینا؟ جوس کون سے ہاتھ سے دینا؟ کھانا کون سے ہاتھ سے دینا؟ اور جوتے کون سے ہاتھ سے دینا بھائی؟ اچھی چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے. جوتے اچھی چیز ہے کیا؟ وہ سر پہ رکھ رہے ہو بھائی، وہ تو پہلے پہننے جا. جوتے کون سے ہاتھ سے لین دین کرنے ہیں؟ اگر کوئی بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور کیا کہتے ہیں دل باغ مانگے تو کیا کرنا؟ نہیں، پہلے اسے دکھاؤ. دیکھ بھائی اس پہ کیا لکھا ہوا. اس پاؤچ پہ لکھا ہوا ہے کہ تو تمباکو کھا لے سڑ کے مرے گا، دردناک موت ہوگی. لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ اس پہ لکھا ہوا بیڑی کے ڈبے میں بھی، سگریٹ میں بھی، اور تمباکو میں بھی، دل باغ میں بھی، دل بہار جو بھی کچھ ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تو اسے کھا لے، تڑپ تڑپ کے سڑ سڑ کے دردناک موت ہوگی تجھے. لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ اسے یہ دکھا دو تو دیکھ بابو تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا اسے کھا لے. کیوں؟ ہم نے دیکھا ایک آن بندہ بیمار ہو گیا بیچارہ، بہت سگریٹ پیے تھا، گٹکے گاٹ کے شرابہ پتہ نہیں کیا کرے گا. اب اسے ہو گیا کینسر، اور کینسر ہو جائے اس پہ بنا ہوا کینسر، بہت دردناک کینسر بنا ہوا. دیکھ کے بھی ڈر لگا وہ کیا مصیبت ہے. اور بعض میں تو بچھو ہی بنا ہوا، دیکھ ایسا تڑپے گا جیسے بچھو کاٹتے ہیں ایسا. تو اس بندے سے ہم ملنے گئے، اس نے بتایا مولانا اتنی جب مجھے کینسر کا انجیکشن لگتا ہے تو 60-65 ہزار کا لگا تھا اس وقت، 70 ہزار کا. اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے تڑپو جیسا مچھلی تڑپے. اب غریب آدمی لگوا لگے گا 70 ہزار کا انجیکشن؟ کہیں دن جی لگا بھائی، وہ کروڑ پتی لگوا سکا، گھر والوں کھڑا جا کر کھڑا کر دے گا سڑک پہ. اس لیے کیا فائدہ ہو گیا بھائی؟ اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب یہ اترے کہ اس کا وہ چھوٹا ہوتا جائے. جو گٹکے کھاوے وہ چھوٹا ہو جائے نہیں ہو جائے. بڑا رس گلہ کھا لے گا ایک مرتبہ میں، کھا ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی کھا جائے گا تو مطلب کئی اور یہ دیکھتا رہے گا یہ کرے گا، یہ کھا ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ منہ میں ایسا اس کا وہ ہو جاتا ہے السر کہ اگر وہ گول گپے کھانا چاہے، دہی بڑے کھانا چاہے، چاٹ مسالے کھانا چاہے، کھا ہی نہیں سکتا. اللہ نے چھین لی اس سے نعمت دنیا ہے نا، آخرت میں اور نہیں ملنے کی. اور کلمہ نصیب نہیں ہوا تو پتہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے اس سے کہہ دو کہ دیکھ بھائی دینے کو تو جب الٹے ہاتھ سے پھینک دوں گا، تیرے مار دوں گا ماتھے بیڑی سگریٹ چل، لیکن دیکھ لے اس میں ہے کیا لکھا ہوا. تو ہر کام میں کوشش یہ کریں کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اچھا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. کھانا ہاتھ دھو کے 3 ساتھ میں ہاتھ دھو کر دسترخوان پہ جا کے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہوگی سنت. دوسرا صبح شام کی تسبیح، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، چلتے پھرتے ہی پڑھ لو تو بیٹھ کر موقع نہیں ہے. تیسرے قرآن کریم کی تلاوت، جو پڑھے ہوئے ہیں روزانہ جتنا پڑھا جائے اتنا پڑھ لیں، ایک پارا، آدھا پاؤ، پاؤں، جتنا بھی. چوتھا اللہ کی یاد میں بیٹھنا جس سے یوگا بھی ہو. یہ سارے پنڈت یوگا کریں، مودی بھی یوگا کریں، یوگی بھی یوگا کریں. یوگا کیا ہے؟ یوگا یہ ہے کہ اب وہ کس کا یوگا کرتے ہیں؟ وہ تو ہو سکتا ہے دھرتی ماتا کا، بھارت ماتا کا، بندر بھائی کا، دہشت کا انہوں نے بیچاروں نے، اور یا پھر وہ ہے کیا کالی ماں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، سیتا ویتا کس کا کرتے ہوں گے، یہ تو یہ جانے. لیکن ہمیں اللہ نے اپنے نام کا یوگا بتلا رکھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، سب سے ہٹ کٹ کر کرو. یوگا بھی تو بالکل تنہائی میں ہوتا نا، یکسوئی میں، ایسے ہٹ کٹ کر. کیا ہے رب کا نام بھائی؟ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. یعنی اچھا اس کا طریقہ بتاؤں گا.
اللہ نے بتایا کیسے کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک فی قلبک، یعنی دل میں چپ چاپ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، زبان سے سانس سے کچھ نہ کہے، دل کی دھڑکنوں کو سنیں۔ جب دل کی دھڑکنوں کو سنے گا تو شروع میں تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد محسوس ہوگا، اور جب دل میں اللہ کی یاد بسے گی تو اتنا سکون اتنا سکون اتنا سکون۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد سے مل سکتا ہے، نہ کہیں سکون نہیں ملنے کا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کی یاد میں صبح شام بیٹھیں، پھر دیکھو کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی، اور زندگی میں ایسا حسین انقلاب آئے گا کہ جینے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ ایسے ہی چلتے پھرتے دھیان رکھے اپنے کاموں میں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چند باتوں کا ہم خیال رکھیں گے، زندگی بالکل مومنانہ زندگی ہو جائے گی۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ اب تھوڑی دیر ہم یوگا کر لیں، مراقبہ کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لیں، دل کی طرف دھیان کر لیں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں، سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، زبان سے سانس سے کچھ نہ کہیں، میں دل کی سنیں۔ ایک آگ ہے لگائی میری زندگی کا حاصل، تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے من میں ہے سمائی، جسے درد دل ملا ہے سنو اے جہان والو، وہ فقیر بے نوا ہے جسے مل گئی ہے شاہی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پیارے اللہ، ہماری اس اجلاس کو قبول کر لیجئے، ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لیجئے، ہمارے بچوں نے جو پڑھا ہے اس کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، بچوں کے اور استاد محترم کی اور تمام معاونین مخلصین ملتزمین کی محنتوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، جو بندے ان بچوں کی اور استادوں کی قدر کرنے والے ہیں، آپ ان کی قدر فرما لیجئے۔
اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیجئے، پیارے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے کریم آقا ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، آپ نے پردے ڈال رکھے ہیں، ہماری حقیقت کھل جائے تو کوئی پاس بٹھانا کیا منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ اے کریم آقا بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے ستار ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی شان ستاری کے قربان ہیں، آپ کی شان ستاری کے قربان، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، آنے والی زندگی پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری اس اجلاس کو قبول کر کے ہمارے پورے محلے پر، پوری بستی علاقے اور عالم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ ہماری بہنیں، بیویاں، بیٹیاں، اے اللہ وہ بھی آج کی اجلاس میں شریک ہیں اور سن رہی ہیں۔ اے اللہ اگر عورتیں کہیں پہنچ جاتی ہیں تو لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو سلا کر تیری یاد میں تیری بات سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ آج انہیں بھی قبول کر لیجئے، ہمیں بھی قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دیجئے، اپنی محبت سے آباد کر دیجئے، اپنا بندہ بنا لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے، نفس کو بے مقدور کر دیجئے، شیطان کو دفع دور کر دیجئے، سماج رواج ماحول کے چنگل سے نکال کر اپنی بندگی میں لے لیجئے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پل پل قدم قدم ہر کہیں ہر گھڑی آپ کے محتاج ہیں، آپ ہم سب کے رب ہیں، آپ ہی ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں، آپ ہی ہم سب کے پالنہار پروردگار ہیں۔ پیارے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجئے، مرادیں پوری کر دیجئے، سب کی تمنائیں بڑھ آئیے، سب پر نگاہ کرم فرما دیجئے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماروں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر طرح کی صحت اور شفا اور تندرستی دے دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیجئے، بے نکاحوں کو اچھے رشتے اور قدردان جوڑے دے دیجئے، رشتوں میں محبتیں دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری بیویاں بیٹیاں مائیں ہماری خدمت کرتی ہیں، اے اللہ رات دن ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کھانے بناتی ہیں، ہمارے بچوں کو پالتی ہیں۔ اے اللہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ آپ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہم ان بہنوں، ان بیویوں، بیٹیوں، ماؤں کی ناشکری اور ناقدری کر جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے کھانوں میں عیب نکالتے ہیں، ان کی پرہیز میں عیب نکالتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں محبت اور قدردانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے دلوں میں بھی قدردانی پیدا کر دیجئے۔ پیارے اللہ پیارے نبی نے بتلایا کہ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو سجدے کا حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اے اللہ آج ہماری بہنیں اپنے شوہروں کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کی بات مان کر اپنے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ اے اللہ اگر کوئی کہہ دے کہ تیرا شوہر کچھ بھی کہتا رہے تو چلی آ، اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر بنا اجازت چلی جاتی ہیں، اے اللہ اس سے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے نبی نے بتلایا کہ جو عورت شوہر کی ناراضگی کے ساتھ وقت گزارتی ہے، جب تک وہ ناراضگی کے ساتھ رہے گی، چاہے ایک رات دو رات رہے یا مہینوں سالوں رہیں، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ پیارے اللہ ان لعنتوں سے ہمیں بچا لیجئے، محبت بھرا ماحول دے دیجئے، ایک دوسرے کی قدردانی دے دیجئے، نیک اور صالح اولاد دے دیجئے، اولادوں میں نیکی اور صلاح دے دیجئے، ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے دیجئے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجئے، ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، مساجد مراکز صحیح خانقاہوں کی حفاظت فرما، آباد فرما، ان کے آباد رکھنے والوں کو تو آباد فرما، ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض کی تمام شکلوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ پیارے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حاضری اور بار بار کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے کریم آقا بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ بھی اور ہم سب آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں۔ پیارے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی تمنائیں بڑھ آئیے۔ اے اللہ ہماری اس پروگرام کے قائم کرنے میں
اور منعقد کرنے میں جن لوگوں نے بھی حصے لیے ہیں یا محبتیں کی یا محبت کا برتاؤ کیا ہے، مشورے دیے ہیں، اے اللہ سب کو قبول کر لیجئے، اے اللہ شائن شان جزائے خیر دے دیجئے، ارے اللہ فضل فرما دیجئے، جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما، جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما، مصطفیٰ کے شہر میں عید المنن کرتا دو گز زمین دو گز کفن، اے اللہ ہمارے ایمان کی آخری سانس تک حفاظت کر دیجئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا جو مانگا ہے دے دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں، آپ دلی مرادوں کو، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ حکیم اور قادر مطلق ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری تمام آرزوں، تمناؤں اور ضروریات کو پورا کر دیجئے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب